السلام علیکم۔ آج میں تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک تشویشناک جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں، اور اس کا تعلق جو نا موجودہ حالات کی عکاسی کر رہا ہے، کیونکہ زمین کا اندرونی نظام جو ہے نا سائنس کا انکشاف ہے یا قیامت کی ایک جھلک ہے، کیونکہ ناسا کے ایک ماہر ماحولیات نے حال ہی میں ایک ایسی لرزہ خیز رپورٹ جاری کی ہے جس نے دنیا بھر کے سائنسی نظام اور حلقوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق زمین کی گہرائیوں میں تقریباً 200 کلومیٹر نیچے ایک پراسرار تبدیلی وقوع پذیر ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 10 سال پہلے تک زمین کے نیچے موجودہ لاوے اوسط حجم 130 کلومیٹر کی گہرائی پر تھا، کیونکہ جب بھی لوگ پانی کا بور کرتے تھے نا، یہ واٹر پمپ جو لگاتے تھے ان کا تقریباً ہوتا تھا 150-180 تک حجم گہرائی کا۔ تو اب چونکہ جو اس وقت 200 گہرائی تھا آج سے 10 سال پہلے، اوسط حجم 130 کلومیٹر کی گہرائی پر تھا، مگر اب یہ بڑھ کر 160 کلومیٹر تک آ گیا ہے۔ بظاہر یہ ایک سائنسی عدد ہے، لیکن حقیقت میں یہ زمین کے اندر ایک بڑے المیہ کی علامت ہے۔ سائنس کے مطابق زمین کی پرتیں یعنی زمین کی تہیں ہوتی ہیں، 7 تہیں ہوتی ہیں۔ تو پوری زمین جتنی بھی ہے نا، اللہ پاک نے 7 زمین 7 آسمان بنائے ہیں، اور اسی میں 7 تہیں بنائی ہیں، تہ در تہ جس کو کہتے ہیں، تہیں بنائی ہیں، غیر متوقع حد تک حرکت کر رہی ہے، جس کے اثرات ہم زلزلوں، آتش فشانی، دھماکوں اور سمندری طوفانوں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے ہولناک پہلو یہ ہے کہ ہم زمین کے مرکز میں موجود لاوا اپنی گردشوں کی سمتیں یعنی سمت، ایک سمت ہوتی ہے نا کہ جیسے دایاں ہے، بایاں ہے، سامنے ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، اس کو سمت بولتے ہیں۔ یہ سمتیں ہیں، یہ بدل رہا ہے، کیونکہ لاوا جو ہے نا جب سمتیں بدلتا ہے نا تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے، خاص طور پر زمینی۔ اور اس تبدیلی کے اثرات براہ راست زمین کے مقناطیسی نظام پر پڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ کشش حرارت ہے۔ جب ہم زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں نا، ہمیں عموماً جو نا دیسی بندے جو حکمت کرتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ جو ہے نا زمین کے اوپر ننگے پاؤں چلیں یا گھاس کے اوپر ننگے پاؤں چلیں، تاکہ پاؤں سے جو ہمیں مقناطیسی کشش حرارت ملتی ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے اور ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ زمین کے پاؤں سے لے کے سر کے آخری حصہ جو ہوتا ہے نا، سر کا آخری حصہ، وہاں تک ان کی شعاعیں جاتی ہیں، مقناطیسی زمینی مقناطیسی شعاعیں، اور جو ہمیں صحت مند بناتی ہیں، ہمارے جو برین کے جتنی بھی نالی ہیں ان کو گردش میں لاتی ہیں، جو بلاکیج ہوتی ہیں ان کی بلاکیج ختم کرتی ہیں۔ تو یہ ایک علاج بھی ہے، ہم زمین پہ ننگے پاؤں چلیں جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے جسم کی جتنی بھی باڈی ہے، جس میں جتنی بھی شریانیں ہیں، بلاکیج ہے، ان کی کشش حرارت کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ روٹین سے زمین کے اوپر پیدل چلیں یا گھاس والی جگہ پہ چلیں یا پیدل زمین والی جگہ پہ، جہاں مٹی والی جگہ پہ، تو یہ ہمیں مقناطیسی زمین کے اندر سے ملیں گے۔ اور زمین کی تہ جو جتنی بھی ہے نا، یہ 7 تہیں ہیں زمین کے اندر، جس میں پہلے زمین کا حصہ آئے گا، وہ عام جو نارمل زمین کا کلر ہوتا ہے وہ آئے گا۔ اس کے بعد دوسری تہ جو ہوگی اس کا کلر اور ہوگا، گہرا ہوگا، پھر جب تیسری تہ آئے گی اس کا بھی کلر اور ہوگا۔ ہم چوتھی یا 5ویں تہ تک پہنچتی ہیں۔ 5ویں تہ تک جب پہنچتے ہیں تو ریت آتی ہے، کیونکہ وہ پانی کا حصہ ہوتا ہے، ریت کے بعد پانی آتا ہے۔ پانی کے نیچے جو تہ جتنی بھی ہیں نا، 3 یا 2 تہ بچتی ہیں، وہ لاوا ہے، وہ کہہ لیں آگ ہے، کیونکہ زمین ایک پیالے کی مانند ایک جیسے گول پیالہ نا، اس طرح کی زمین جو ہے نا
اس طرح کی ہے۔ تو جب دنیا بعد ہونے سے پہلے اللہ پاک نے زمین کے اوپر جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ پہلے جنات رہتے تھے 2000 سال پہلے، جنات رہتے تھے 2000 سال پہلے۔ تو اللہ پاک نے اس زمین کو جنات سے خالی کروایا کہ میں نے یہاں پہ دنیا آباد کرنی ہے، تو اب یہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو جب جنات جو ہے نا اپنی جگہ چھوڑتے ہیں تو وہ اپنی جگہ بھولتے نہیں ہیں، اور جب وہ اپنی جگہ نہیں بھولتے وہ اپنی جگہ میں واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں جنات نظر نہیں آتے، حشرات نظر نہیں آتے، ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اس وقت ہمیں جنات جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں، اور اس وقت یہ ہوتا ہے، یہ عمل ہوتا ہے کہ بھی وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ اور جب ہم بسم اللہ پڑھ کے باہر نکلتے ہیں یا اپنے اللہ کا نام لے کے اللہ کا ذکر کر کے سورۃ کوثر پڑھیں اور سورۃ آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلیں، بحفاظت آپ اپنے گھر میں واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ہمیں جب گھر سے نکلیں تو ہمیں کچھ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے گھر سے نکلنا چاہیے، اور جب واپس آئیں، کیونکہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے کوسوں دور جنات حشرات جو ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جب ہم گھر میں داخل ہوتی ہیں اسی طرح عمل ہوتا ہے کہ وہ جب ہمارے ساتھ ہم کچھ نہیں پڑھتے تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کا نام لے کے یا بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ کوسوں دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ پھر گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لاوا ہے، گردشیں ہیں، یہ سمتیں تبدیل کر رہا ہے، اور اس تبدیلی کے اثرات جو ہے نا براہ راست زمین کے مقناطیسی نظام پر پڑ رہے ہیں، اور سائنس کے مطابق یہ ممکن ہے نارتھ اور ساؤتھ پولز اپنی جگہ بدل لیں۔ اگر ایسا ممکن ہوا تو زمین کا موسمی نظام حیات اور انسانوں کی بقا ایک نئے امتحان میں پڑ جائے گی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہی رفتار جاری رہی تو 2030 تک لاوا زمین کی سطح پر سے صرف 10 کلومیٹر آ جائے گا، اور اس کے بعد زمین کا درجہ حرارت جو ہے نا 65 ڈگری تک پہنچ جائے گا۔ 65 ڈگری بہت زیادہ ہے۔ اب ہمارا جو ہے نا 45 46 47 ہو تو ہم بہت باہر گرمی میں گھبراتے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، بہت زیادہ ہیں۔ اور 45 45 46 جو ہے نا ڈگری گریڈ، یہ ہمارے لیے اتنی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے گرمی کی کہ ہم اس سے بچاؤ کے لیے فوراً اے سی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھنڈی جگہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر یہی عمل رہا تو یہ یقین کریں کہ 65 ڈگری گریڈ تک پہنچے گا تو انسان کا کیا بنے گا، آپ سوچیں۔ تو اگر یہ 60 گریڈ تک پہنچ گیا، یہ 2030 تک کا عمل ہے، اور اس کے بعد زمین کا درجہ حرارت 65 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ انہی صورت میں زندگی کا وجود آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اگر زمینی وجود جو ہے نا آگ کی لپیٹ میں آئے گا تو ہمارے کافی معاملات جو ہے نا وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو جائیں گے اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ اور اس میں یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، جس کی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور اس کا ترجمہ آپ پڑھیں جس میں لکھا ہوا ہے سب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے، یعنی کہ زمین کے اندر جتنا بھی بوجھ ہے وہ زمین اگل دے گی، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کہہ لیں کہ آتش فشاں ہو، کچھ بھی ہو۔ یہ سورج زلزلہ جو ہے نا اسی عمل کا نتیجہ ہے جو اس وقت یہ قرآن کی نشاندہی ہے، اور جب زمین میں اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، پھینک دے گی، یہ اس کا معنی ہے۔ اذا زلزلہ جو
یہ 2 آیت ہیں صرف، اور اس کا ذکر میں کر رہی ہوں اس آیت میں، اور یہ صحیح بخاری نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔ اور حضرات یہی منظرنامہ ہمیں آج سائنس اور اونٹوں میں دکھائی دے رہا ہے، گویا زمین اپنے اندر کے راز باہر نکالنے کو ہے۔ حدیث میں بھی ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں زلزلوں، زمین کے دھنسنے اور آسمانی اور زمینی تبدیلیوں کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں کتنے زلزلے آ رہے ہیں، کافی ملکوں میں زلزلے بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی کا ایک حصہ ہے۔ تو باقی دیکھ لیں کہ زلزلوں کے ساتھ ساتھ بارشیں آ رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اور زمین جو ہے نا وہ ہر چیز اگل رہی ہے، اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اور اللہ پاک نے یہ جھلک ہمیں دکھا رہا ہے۔ اور زمین کے اندر لاوے کی حرکت اور کتمین کی تبدیلی انہی نشانیوں کی ایک جھلک ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ سب ایک قدرتی عمل ہے، لیکن ایمان کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، یعنی اشارہ ہے۔ اور آپ کہہ لیں کہ ہم انسانوں کے لیے اشارے کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ کہہ لیں کہ اشارہ دینا، یا پھر کہہ لیں کہ ہمیں اطلاع دینا، یا وارننگ دینا، جس کو ہم وارننگ کہتے ہیں، وارننگ دینا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اچھے اعمال کریں، برائیوں سے بچیں۔ کچھ لوگ جو زمینوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ نشانی عبرت ہے۔ انسان اپنے ہی ایک لمحے میں زمین کی ایک ہلچل سے سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ کیا ہم اپنی حرص اور ظلم کے ذریعے خود اپنے انجام کو قریب لا رہے ہیں؟ آخر میں کیا یہ سب آنے والی قیامت کی تیاری ہے، یا پھر انسانیت کو توبہ اور رجوع کی آخری مہلت دی جا رہی ہے؟ یعنی کہ ہمیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی جا رہی ہے، ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں، ہم جو ظلم کر رہے ہیں، ہم ان سے باز آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک جھلک، چھوٹی سی جھلک، اب دیکھ لیں کہ کتنے ملکوں میں سیلاب آیا، انڈیا میں بے وہا سیلاب آیا، لاکھوں کے لوگ میں تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب آیا، پاکستان میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں بے گھر بھی ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ مرے بھی ہیں، اور ابھی خطرہ ہے، اور ہم خطرے کی حالت میں ہیں۔ ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے، بار بار وارننگ دی جا رہی ہے، یہ اشارے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بار بار وارننگ دے گا، اطلاع دے گا، تنبیہ دے گا کہ آپ باز آ جاؤ، آپ کوئی غلط کام نہ کرو، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں ہم وہ کام کریں۔ تو اب اس دوران جو ہے نا وہ یہ سورہ زلزلہ جو ہے نا اس کی کثرت سے جو ہے نا وہ تلاوت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ صرف زلزلوں کے لیے نہیں، اس میں زلزلے کے علاوہ بھی جو ہے نا آپ پورا ترجمہ پڑھیں، اور زلزلوں سے ہٹ کے بھی جو کہہ لیں کہ طوفان ہے، یا پھر کہہ لیں کہ یہ زمینی ہمیں آفتیں مل رہی ہیں، ہمارے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، ہم اس سے بھی بچیں گے۔ یہ صرف زلزلوں کے لیے صورت جو ہے نا آیات نازل نہیں ہوئی، یہ اور چیزوں کے لیے بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کیا ہے، انسان کو وارننگ بھی دی ہے کہ سنبھل جاؤ، اپنے سسٹم کو تبدیل کرو، جو ہم ظلم کر رہے ہیں یا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم یہ برے کام جتنے بھی ہم چھوڑ دیں، اللہ کی راہ پہ چلیں، انشاءاللہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ دعا کریں ہمارے آنے والی اولاد جو ہے نا صالح اولاد ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو
اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان والی زندگی دے اور برائیوں سے بچا کے رکھیں۔ تو کائنڈلی میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ جب میری کوئی ویڈیو دیکھا کریں، بعض دفعہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں ویڈیو بناؤں، تو کائنڈلی مہربانی میری ایک تو ویڈیو پوری دیکھا کریں، دوسرا یہ کہ اس ویڈیو میں آپ سبسکرائب ضرور کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، کسی کا بھلا ہو جائے۔ فی امان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت سلامتی کے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو بھی صحت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، ایمان کی طاقت والی زندگی دے اور خوشحال زندگی دے، عزت والی زندگی دے، دولت والی زندگی دے، شہرت والی زندگی دے۔ فی امان اللہ۔